بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج 14 رمضان المبارک ہے، آج کے دن کو ہم بعض ان وفود کے ذکر جمیل کے لیے خاص کرتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ان کا تعلق سن 9 ہجری اور سن 10 ہجری کے وفود سے ہے، جن سالوں کو عام الوفود کا سال کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا واقعہ عروۃ ابن مسعود ثقفی کا ہے۔ یہ وہی عروۃ ابن مسعود ثقفی ہیں کہ جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تھے، اور واپس جا کر انہوں نے قریش مکہ کو جو رپورٹ پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ میں بڑے بڑے شاہی درباروں میں گیا، میں بڑے بڑے ایوانوں میں گیا، مگر جو محبت کرنے والے اور جو پیار کرنے والے محمد بن عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہیں، ایسی محبت اور پیار کرنے والے میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ عروۃ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ فرما کر واپس تشریف لا رہے تھے۔ عروۃ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دن رہنے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں طائف میں جا کر اپنی قوم کو اسلام کی تبلیغ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم کے مزاج کا علم تھا کہ ان کی قوم بہت زیادہ سخت مزاج اور اکھڑ پن میں مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہیں تیری قوم تجھے قتل نہ کر دے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم میں سربرآوردہ ہوں اور اپنی قوم کا سردار ہوں، میری قوم میری بات کو ہرگز رد نہیں کرتی۔ بالآخر وہی ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ایک روز یہ اپنی قوم کو اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر اسلام کی دعوت دے رہے تھے کہ قوم نے ان پر تیروں کی بارش کر دی، اور یہ دعوت حق دیتے ہوئے داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ قوم نے ان کو شہید تو کر دیا، لیکن جب جذبات کچھ ٹھنڈے ہو گئے اور انہوں نے ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کیا تو 5 آدمیوں پر مشتمل ایک قافلہ تیار کیا، جو قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچا، اور انہوں نے 3 شرطیں پیش کی۔ پہلی شرط تو یہ پیش کی کہ نماز معاف کر دی جائے، اور دوسری شرط یہ پیش کی کہ ہمارے بت لات کو 3 برس تک نہ توڑا جائے، اور تیسری شرط یہ پیش کی کہ ہمارے بت ہمارے ہاتھوں سے نہ توڑوائے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 2 شرطیں ماننے سے تو صاف انکار کر دیا، البتہ تیسری شرط یعنی ہمارے بت ہمارے ہاتھوں سے نہ توڑوائے جائیں، آپ نے فرمایا یہ ممکن ہے۔ چنانچہ گفتگو کامیاب رہی، اور یہ 5 کے 5 ارکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو گئے، اور اپنے قبیلے میں پہنچ کر تبلیغ اسلام اور اشاعت دین میں مصروف ہو گئے۔ آج ہی کے دن کے حوالے سے ایک اور وفد کا تذکرہ کرنا بھی مقصود ہے، اور یہ وفد ہے بنو عامر ابن صعصع کا۔ یہ وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچا۔ اس وفد کے سردار اربد ابن مقیس اور عامر ابن طفیل تھے۔ گفتگو شروع ہوئی، باتوں ہی باتوں میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پر چڑھائی کی دھمکی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں اتنی قدرت ہی نہیں دے گا کہ تم مدینے پر چڑھائی کر سکو۔ چنانچہ عامر بن طفیل نے اربد ابن قیس کو اشارہ کیا، اور انہوں نے آپس میں یہ بات طے کر رکھی تھی کہ جب میں تجھے اشارہ کروں گا تو موقع پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ شہید کر دینا۔
چونکہ اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت مقصود تھی، اس کے اپنے بیان کے مطابق جب اس نے ایک مرتبہ ارادہ کیا تو یوں لگا کہ جیسے اس کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان لوہے کی دیوار حائل ہو گئی، اور ایک مرتبہ ایسا لگا کہ جیسے ایک اونٹ ہے اور وہ اپنا منہ کھولے ہوئے ہے اور وہ اس کی کھوپڑی کو چبایا ہی چاہتا ہے۔ جب یہ وفد واپس پہنچا، راستے ہی میں عامر بن طفیل کو طاعون کی بیماری لاحق ہو گئی، جس سے وہ مر گیا، اور اربد ابن قیس پر بھی بجلی گری اور وہ بھی راستے ہی میں ہلاک ہو گیا۔ سن 9 ہجری ہی میں ایک اور وفد بنو مرہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ یہ تقریباً 13 افراد پر مشتمل تھا۔ وفد کے سردار حارث ابن عوف تھے۔ اس وفد نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے خاندان سے ہیں اور ہم آپ کے بڑے یعنی غالب ابن فہر کی اولاد سے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ گفتگو کامیاب رہی اور یہ وفد مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ اس وفد نے ایک درخواست بھی کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہاں قحط بہت زیادہ ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ وفد کا بیان ہے، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ خوب جل تھل ہو گئی۔ جب یہ وفد جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کے ہر ایک آدمی کو 10 اوقیے چاندی عنایت فرمائی اور امیر اعلیٰ یعنی حارث ابن عوف کو 12 اوقیے چاندی عنایت فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Discuss Life Path Blind.